عرب کے جو لوگ تھے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ان کے اس زمانے میں بھی، دور میں بھی نا، عرب کے جو لوگ تھے، وہ مکہ کے جو لوگ اسپیسیفکلی، وہ بہت اچھا کاروبار کرتے تھے، لیکن یہودی اس دور میں بھی نا کاروبار میں بہت آگے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہودی سامان پروڈیوس کر کے بیچتے کس کو تھے؟ ان کا سب سے بڑا خریدار کون تھا؟ خود عرب تھے۔ اچھا، عرب کیوں تھے اتنے بڑے خریدار؟ کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہوتا تھا، انہوں نے دنیا کو دکھانا ہوتا تھا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، کہ دیکھو کہ میرے پاس یہ دیکھو نئی ایک چیز ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ آج بھی اسی طرح ایگزسٹ کر رہی ہے کہ یہودی سب سے بڑے بزنس مین ہیں، اور ان کے سب سے بڑے خریدار وہ مسلمان ہیں، کہ جن کو جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو دنیا کچھ بھی نہیں، ہم تو آخرت کے متلاشی ہیں، اور یہ وہ سب وہی سب سے بڑے کنزیومرز ہیں۔ میں ایک مرتبہ حیران ہو گیا کہ وہ کوئی موبائل آتے ہیں نا، تو اس میں ایج ایک ہوتا ہے کہ فلاں گلیکسی، اور S6، اور فلاں گلیکسی وہ ایج، S6 ایج، اس طرح کا۔ تو وہ آدھے گھنٹے سے گفتگو میں لگے ہوئے، مجھے نہیں پتا تھا یہ ایج اور یہ کرو اسکرین کا اور یہ ایک نارمل اسکرین کا کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو آپس میں وہ لگے ہوئے، اور میں نے کہا کہ یہ کیا ڈسکشن کر رہے ہو؟ مجھے لگا کہ پتہ نہیں کتنی ہائی لیول ڈسکشن ہو رہی ہے جس کی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اور میں نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ڈسکشن کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ موبائل کے آپس میں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس بارے میں؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں، یہ موبائل ہے نا، یہ ایج اور یہ نارمل ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، کیا ڈفرینس ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں، اس کی کرو اسکرین ہے۔ تو اچھا، میں نے کہا اور دوسرا؟ وہ کہتا ہے ہاں، یہ نارمل ہے اور یہ۔ اور میں تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں چلا گیا کہ اس وقت سے کوئی بندہ کوئی 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ گفتگو کر لیتا ہے ایک موضوع پہ، ایک کرو اسکرین کے اور اس کے ڈفرنس کے پیچھے آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ لگے ہوئے، اور مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنی ہائی لیول ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دن میرے بچپن کی بات ہے کہ میں کوئی شادی کے بعد ایک روم تھا، ایک ڈرائنگ روم تھا میرے کسی ریلیٹیو کے گھر، تو سارے بڑے بیٹھے ہوئے، سب نے مائیں والی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ، بزرگ، سارے بزرگ بھی، جوان بھی، اور وہ شلوار قمیض پہن کے مردوں کی طرح، وہ جو ہوتی ہے ایک لک، اس کے بیٹھے ہوئے، اور ڈرائنگ روم کا دروازہ بند، اور بڑا ہیوی لش ڈرائنگ روم تھا، تو بڑا ایک اچھی فیل آ رہی تھی۔ اچھا، میں کہا کہ باہر سے یہاں سے کوئی بندہ گزرے نا، اور وہ باہر سے دیکھو، اس کو آواز نہ آ رہی ہو، تو وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کتنی ہائی لیول ڈسکشن چل رہی ہے، اتنے روب والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دکھانے کی حد تک گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ اور جی بکرا بہت اچھا بنا تھی، بنایا کن نے سی، یہ وہ سب۔ اور ان دنوں کشمیر میں تو ہر وقت چلتا رہتا ہے، جو جھڑپیں چلتی رہتی تھی، تو اس دور میں بھی وہ چل رہی تھی، اور میں اس وقت سوچ رہا تھا، کوئی اس وقت مجھے کسی نے کوئی احساس نہیں دلایا تھا، کوئی میں نے کتاب کے اندر نہیں پڑھا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ کیا ڈسکشن کر رہے ہیں؟ کم از کم بندہ کو اپنے کوئی رتبے کی، کوئی کسی چیز کی خیال کر لیتا ہے کہ اتنے بڑے ذہن کیوں نہیں ہمارے ادھر بن رہے؟ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ اور کم از کم اپنا جو آپ باہر سے جو دکھتے ہو نا، اسی کا اب انسان اپنا لحاظ کر لیتا ہے کہ دنیا کو میں کتنا ایک انٹیلیجنٹ دکھنے میں، جس طرح کے ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے منسٹرز آپ دیکھ لیں کہ جتنے وہ باہر سے اپنا ایکسٹیریئر انہوں نے اچھا رکھا ہوتا ہے، تو میں نے کہا اسی کا لحاظ کر لے کہ اس کے مطابق گفتگو بھی کر لے، اور پائے کیسے بنے ہیں، اور بکرے کو باہر سے، میں نے کہا کوئی بندہ گزرے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں کیا ملک کے فیصلے ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، اس زمانے میں بھی ہم کنزیومر بہت اچھے تھے، مسلمان جو عرب کے لوگ تھے، اور آج ہم پاکستانی، ہم بھی کنزیومر اچھے ہیں۔ سوچے ذرا کہ ایک قوم کیسی قوم ہوگی وہ، کہ جو کنزیومر اچھا بن کے ان کو ہائی اینڈ فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، تمہارے پاس یہ چیز ہے، وہ کسی ایک بندے کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور اس بندے کی بنائی ہوئی چیز کو تم اس کو یوز کر کے اور دوسرے کو دکھا کے دیکھو، یہ چیز میں نے یوز کی ہوئی ہے، اور تم اس میں اپنے آپ کو ہائی جینٹری فیل کر رہے ہو۔ اچھا، ایک تو یہ ہو کہ آپ کسی کا کاپی کیا ہوا کوئی پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہو، کوئی تھاٹ آپ کی اپنی نہ ہو، کسی اور کی بیچ رہے ہو، پھر بندہ ہینڈ فیل کر لیتا ہے، نہ پروڈکٹ اپنی بیچ رہے ہو، اوریجنل تو دور کی بات، آپ ایک کنزیومر، ایک غلام کسی بندے کے بن کے، اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے کہ یہ غلامی ہوتی ہے نا،
بات یہ ہے کہ آج بھی تو امپلائیز ہے نا، امپلائی وہ کہتے ہیں نا کہ سلیوری کا ہی دوسرا نام ہے، آج آپ کو بتاتا کوئی نہیں ہے۔ یہ فرعون کے دور میں ہوتا تھا جب منہ پہ سامنے کے سب کے کہتے تھے کہ تم میرے غلام ہو۔ آج ایسا نہیں ہوتا، آج کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، آج عزت کی جاتی ہے سامنے سے، لیکن پیچھے سے منافقین تھے نا اس زمانے میں، کافر تھے، ظالم تھے، جو کہتے تھے سامنے سے کہتے تھے کہ ہاں میں ہوں ایسا۔ آج س- منافق اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ایک بندے کے بنائی ہوئی ایک پروڈکٹ کو یوز کرنا اور اس کو کرنا اور اپنے آپ کو ہائی فیل کروانے کے لیے، آپ سوچیں وہ انسان کی قیمت کتنی چھوٹی ہوگی، اس انسان کا درجہ کتنا چھوٹا ہوگا، اس کی جو نفسیات ہے وہ کتنے چھوٹے درجے پہ جا چکی ہوئی ہے، جس کے لیے جنت بنائی گئی تھی، جنت جیسی چیز جس کا پتہ ہی نہیں ہے اب اوبویسلی کہ وہ کتنی بڑی شرف کی چیز ہے، وہ پروڈکٹ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی اور آپ ان چیزوں کے اوپر بک گئے ہو۔ اب نا خود پروڈیوسر بنو، دنیا کو کنزیومر بناؤ۔ وہ خود پوری مسلمان قوم سب سے بڑی کنزیومر، دنیا کی سب سے بڑی مسلمان قوم، اور سب سے بڑے پروڈیوسر جو ہیں آج بھی یہودی ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا پرفارمنس کا، جس طرح آفس میں پرفارمنس پوچھی جاتی ہے نا، کہ ادھر تو چند لاکھ لوگ تھے، تم اتنے کروڑوں میں لوگ تھے، کیا پرفارمنس تھی تمہاری؟ کیونکہ ایک بندے نے بس ایک کنزیومر بننا ہے، ایک جو ٹرینڈز چلے ہوتے ہیں ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے اور اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنی ہے، یہ اللہ کے سامنے اس پرفارمنس کے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ جسٹ بیکاز آپ کی والدہ آپ کو کچھ نہیں کہتی، آپ کا باپ آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ کی بیوی کے چہرے پہ اسمائل دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے میرے بیوی بچے خوش، ان سب کے چہروں پہ اگر مسکراہٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہوگی قیامت کے دن۔ قرآن کھول کے پڑھیں، ایک مرتبہ کھول کے پڑھیں، حدیث پڑھیں، اپنا جو تزکیہ ہے نا، آپ زندگی میں ہیں کہاں پہ، اس کو اس لیول سے پڑھیں، پھر سوچئے گا اکیلے میں بیٹھ کے اپنے غار ہرا میں جا کے سوچئے گا کہ کس لیول پر ہم چلے گئے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کی غیرت نہیں جاگتی نا، مردہ ہیں آپ اندر سے۔ آپ کے اندر سے وہ کسی انسان کو نا کبھی بھی آپ زندگی میں جو مرضی کر لیں، آپ کو کے اندر سے کبھی بھی کسی انسان کو وہ گرمی، کبھی گرمی کا احساس نہیں ہوگا کہ کسی شخص کے پاس بیٹھا کرتے تھے نا، کوئی پچھلے دور میں ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے پاس سے اٹھنے کا آپ کا دل نہیں کرتا تھا، مجبوراً اٹھنا پڑتا تھا۔ آپ اور آج آپ ایسے ایک کنزیومر بنے ہوئے ہیں، بس دوسروں کو اپنی ارد گرد کی چیزوں سے امپریس کرنے کے لیے، کیونکہ بندے کے اپنے اندر کچھ نہیں ہے دنیا کو دینے کے لیے۔ مطلب ایستھیٹک لیول پہ بھی آپ کی کوئی ویلیو اپنی گری ہوئی ہے، اور اللہ کے تو بہت دور جا چکے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔